میں اگر بیت نہ ہوتا اور میں صرف دین کا علم حاصل کرتا، میں جو فتنہ پھیلاتا نا سوسائٹی میں، آپ کی سوچ ہے وہ، کیونکہ مجھے جس طرح سے آتا ہے نا فتنہ پھیلانا، راجا جی میں ایسا بہترین فرقہ بناتا، میں کہتا میں فرقے سارے ختم کر رہا ہوں اور خاندانی قسم کا فرقہ مارکیٹ میں لے کر آتا۔ معزز ناظرین، آپ نے سنا یہ دیوبندیوں کے بہت بڑے مفتی طارق مسعود ہیں، خود اپنی زبان سے یہ اقرار کر رہے ہیں کہ اگر میں بیعت نہ ہوتا، صرف علم دین حاصل کیا ہوتا تو میں بہت فتنہ پیدا کرتا۔ ارے بھائی، آج بھی آپ کسی فتنے سے کم نہیں ہیں۔ آپ کے جو ماننے والے ہیں یا آپ کو جو سننے والے ہیں، وہ لوگ بھی کسی فتنے سے کم نہیں ہیں۔ آپ کی زبان سے اگر گالی بھی نکل جائے نا تو وہ اس کو بھی ڈیفینڈ کرنے نکل جاتے ہیں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے جس طرح کے الفاظ کا آپ نے استعمال کیا اور قرآن مقدس کے حوالے سے جس طرح کا الفاظ آپ نے استعمال کیا، اس کو بھی آپ کے ماننے والے اور آپ کے جو سننے والے ہیں ڈیفینڈ کرنے کے لیے سوشل میڈیا پر اتر گئے، اور باقاعدہ جو الفاظ آپ استعمال کر رہے ہیں، جس پر آپ نے معافی بھی مانگی، آپ کے ماننے والے آج بھی ان الفاظ کا استعمال کرتے ہیں اور برجستہ یہ بات کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ پڑھنا جانتے تھے نہ لکھنا جانتے تھے۔ میرے عزیز دوستو، آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم امی ضرور تھے، لیکن امی کا مطلب انہیں سمجھ میں نہیں آیا۔ امی کا مطلب یہ ہے بے پڑھے، یعنی جنہوں نے دنیا میں کسی انسان سے علم حاصل نہیں کیا بلکہ اپنے رب سے سب کچھ حاصل کیا۔ کتنا حاصل کیا؟ اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو آپ نہیں جانتے تھے آپ کے رب نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا ہے۔ بہرحال گفتگو اس بات پر کرنی ہے کہ مفتی طارق مسعود یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بہت بڑا فتنہ ہوتا، الگ فرقہ بناتا۔ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ہے فتنہ۔ یہ دوسروں کو سکھاتے ہیں کہ الفاظ جب استعمال کرو تو اسے تول لیا کرو، اسے جانچ لیا کرو، اسے ناپ لیا کرو، لیکن خود جب بولنے پر آتے ہیں تو مسجد کے نہ ممبر کا احترام ہوتا ہے، نہ مسجد کے حدود کا احترام ہوتا ہے، نہ شریعت کے کسی اصول کا احترام ہوتا ہے۔ جو من میں آتا ہے وہ بولتے ہیں اور جہاں من میں آتا ہے وہ بولتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو آپ یہ سوچ رہے ہیں نا کہ آپ بہت بڑے فتنے ہوتے، حقیقت یہ ہے کہ ایک فتنہ ہے یہ، اور اس کے ماننے والے بھی دراصل سوشل میڈیا پر انہی کی طرح فتنہ کرتے نظر آتے ہیں۔ قادری ایجوکیشنل ویلفیئر سوسائٹی نے تلوجہ فیس 1 کھارگر نیو ممبئی یہاں پر اپنا کام شروع کیا اور مسجد اور مدرسے کا کام کرنا شروع کیا۔ کوئی مسجد اور کوئی مدرسہ نہیں تھا، آپ سب نے مل کر تعاون کیا ہے۔ 1.5 گنٹے کی جو زمین تھی جس کی قیمت 1,20,00,000 روپے تھی، آپ سب کے تعاون اور دعاؤں سے 90 لاکھ روپے زمین کے مالک کو ادا کیے جا چکے ہیں۔ ابھی بھی 30 لاکھ روپے زمین کے مالک کو ادا کرنے باقی ہے۔ یہ آخری مہینہ ہے، اسی مہینے میں پہلے اسٹیپ کا آخری کام ہمیں زمین کی خریداری کے حوالے سے کرنا ہے۔ تو یہ 30 لاکھ روپے آپ سب اگر مل کر 10-10 20-20 100-100 400 500 1000 2000 جس کی جیسی استطاعت ہو، ایسے اگر آپ تعاون کرتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز قادری ایجوکیشنل ویلفیئر سوسائٹی کے ذریعے سے تلوجہ کے مسلمانوں کے لیے ایک زمین خرید کر وہاں پر مسجد اور مدرسے کی تعمیری کام آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ کوئی مسجد اور مدرسہ نہیں ہے جس کی وجہ سے چاہے 5 وقتہ نماز ہو یا پھر جمعہ کی نماز ہو یا چھوٹے چھوٹے بچوں کی دین کی تعلیم ہو، بنیادی تعلیم سے وہ محروم ہے۔ تو آپ سب اگر تعاون کرتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز یہ کام آسانی کے ساتھ مکمل ہو جائے گا۔ اسکینر پر اسکین کریں یا گوگل، پے ٹی ایم یا فون پے، جو آپ کرنا چاہتے ہیں، نمبر بھی موجود ہے، آپ اس کے ذریعے سے قادری ایجوکیشنل ویلفیئر سوسائٹی کا ضرور تعاون کریں۔